اور یہ توبہ سے متعلق اہم خیر ام قوم توبہ، دو جگہ پہ قرآن کریم میں توبہ کا ذکر آیا ہے کہ بہت بڑا لشکر کے ساتھ چلا، کہا کہ کیا وہ لوگ اچھے ہیں یا توبہ کی قوم اچھی تھی جو بڑا لشکر جانے کے نامی۔ یہاں حبیب خدا نے قیام کیا، اس کے بعد رکے، جسد مطہر سے متعلق جو چند معجزات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے منشی سے، پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں جو بھی کہہ لیں، نوکر تھا، میسرہ نام تھا، اس سے کہا کہ بھئی میرا مال تجارت، میں نے نام بہت سنا ہے محمد کا، 24 برس کے تھے پیغمبر اسلام کا، ان کی بہت تعریف سنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت جس تجارت میں ہاتھ رکھتے ہیں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، میری طرف سے دعوت دو کہ میرا مال تجارت شام لے لیں۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، پتہ نہیں مجمع چلے گا ہی نہیں چلے گا، بلایا، میسرہ گئے، کہا کہ بھئی آپ کو ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دی ہے کہ آپ مال تجارت لے جائیں، تو کہا میری کچھ شرائط ہے، کہا کہ مجھے بتا دیجئے یا انہیں سے بتا دیجئے، کہا میں خود ان کو بتانا چاہتا ہوں، کہا میرے نزدیک سب کچھ جائز نہیں، کچھ جائز ہے کچھ ناجائز۔ ابھی نزول شریعت شروع نہیں ہوئی، رسول خدا ابھی سے بتا رہے ہیں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے۔ اب نہ کہنا دین حنیف ابراہیم پہ تھے، اپنی شریعت پہ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چلتے رہیے گا میں تو چلوں گا۔ تو کہا کہ میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے، کہا ہمیں جو کچھ آپ کے نزدیک جائز ہے وہ منظور۔ ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت کر کے بتا رہی ہیں۔ کہا جو آپ کے نزدیک جائز ناجائز ہمیں قبول۔ پھر کہا کہ نہیں میں جو تجارت کا مال لے جاؤں گا اس کے اندر اتنا میرا منافع ہوگا باقی آپ کا، کہا ہمیں منظور، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو جائے گا مال تجارت لے کے اس کا بھی اس میں شیئر ہوگا، اس میں بھی۔ کہا ٹھیک ہے، فلاں تاریخ کو ہم مال تجارت شام لے جائیں گے، کہا ٹھیک ہے، رسول خدا تشریف لے گئے۔ کہا میسرہ یہ کہیں نا کہ پڑاؤ ڈال دو تو پڑاؤ ڈال دیں، یہ کہیں قافلہ چلا دو قافلہ چلا دیں، یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے نفع میں بیچ دیں، یہ نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دیں، یہ کہیں دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے، یہ کہیں رات ہے چاہے سورج دمک رہا ہو تم کہنا رات ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ جو کہیں ویسا کرنا، صرف اطاعت کر نہیں رہی سکھا بھی رہی ہے۔ میسرہ بس ایک کام کرنا، جو کچھ ان میں دیکھو من و عن آ کے بیان کر دینا۔ کہا بی بی آپ کیا تصور کر رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کہا جو ہمیں بشارت ملی ہے لگتا ہے یہ وہی ہے، نہیں ہے لوگ، نہیں ہے مجمع، جو مجھے بشارت ملی ہے وہی ہے، یہ کوئی مظہر العجائب۔ حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے ہیں آپ کی نسل میں، حضرت ابو طالب کو بشارت تھی آپ کے کوئی بھتیجا ہوگا آخری نبی ہوگا، انہوں نے حفاظت کی۔ حضرت عبداللہ کو بشارت تھی آپ کے سل میں آخری نبی ہیں، حضرت آمنہ کو بشارت تھی، نہیں ہے مجمع، حضرت آمنہ کو بشارت تھی آپ آخری نبی کی ماں ہیں، حضرت حمزہ کو بشارت تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی، جس نبی کی وجہ سے بشارت تھی ان سب کو تو بشارت تھی، کیا نبی کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں جان کے، خدا کی قسم میں بے انتہا مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے متعلق کہا جاتا ہے ابرہا نے جو ہاتھی سدھائے ہوئے تھے وہ ٹرین تھے ایلیفنٹس، تو کہا کیا بات ہے انہوں نے ڈرایا کیوں نہیں؟ کہا نہ جانے عبد المطلب کی پیشانی پہ نور کیسا تھا، سارے ہاتھی ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تو مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کا نور تھا ان کی پیشانی پہ، تو پھر مانو نہ نور تھے خاک نہیں تھے۔
بات پہنچ رہی ہے عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرام کہتے ہیں جناب سرور کائنات کا نور تھا جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ کہ ہاتھیوں پہ خوف تھا، وہ ڈراتے نہیں تھے جناب عبد المطلب کو. تو نشانیاں بہت سی ہیں، سب کو بشارت تھی. جناب خدیجہ نے کہا کہ مجھے جو بشارت ملی ہے جس وجہ سے ہم کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہے، نہیں ہے مجمع، رشتہ قبول ہی نہیں کیا، نہ کہ پہلے سے بیوہ تھیں. کہا کہ میں ذرا جو دیکھو واپس آ کے منوں آئیں ذرا وہ معجزات پیش کر دو. 24 میں نے پیش کیے. جس سواری پہ ایک دفعہ سوار ہوں وہ بوڑھی نہیں. کہا دوسرے، کہا کہ بی بی جب واپس آئے تو کہتے ہیں آپ کو کبھی اتنا فائدہ ہی نہیں ہوا. میسرہ نے کہا، نوکر نے جناب خدیجہ سے فرمایا، کہا آپ کو بی بی آج تک تجارت میں اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے ہوا. تو بی بی نے ایک مرتبہ رسول خدا سے کہا چاہیں تو سارا نفع آپ رکھیں، یہ نفع سب آپ کا. آپ نے فرمایا نہیں، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں، میں اپنی خوشی سے دے رہی، میری رضایت ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، میں احترام میں کہہ رہی ہوں، میں راضی ہوں، نفع آپ رکھ لیجئے. کہ کہنا میری صداقت کی علامت ہے، کرنا میری امانت کی علامت ہے یا نہیں ہے. جو کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا، نفع آپ کا، مال آپ کا تھا، مال تجارت، نفع بھی آپ کا، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. کہا بی بی واقعاً یہ مظہر العجائب، توجہ، کہ بلند قامت سے بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا. حق الیقین علامہ محمد باقر مجلسی جلد نمبر 1 میں تفصیل سے موجود ہے، اور بحار الانوار کے اندر جلد نمبر 29 میں دیکھ لیجئے گا. اسی طرح سے اصول کافی میں اور بہت سے مقامات پہ الانوار النعمانیہ نور محمدی جلد نمبر 1 چلیے گا، جہاں جہاں دیکھیں گے 24 معجزات جسد مطہر میں لکھے ہیں، جس میں مبارک میں رسول خدا کے کب بلند قامت سے بلند. بھئی رسول خدا کا قد نارمل تھا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے. جتنے بھی بلند قامت آدمی, no matter how tall a person was, when he stood next to the Holy Prophet, he seemed from the head to the neck shorter than the Holy Prophet. سب نے لکھا کہ ان سے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا. ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کوئی ان سے اونچا نظر آئے. اب اگر نواسوں کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر مانو نہ خالق کو منظور تھا. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا, یہ جہاں سے گزر جاتے 1 سے 2 دن تو خوشبو آتی رہتی. کہ کیسی خوشبو؟ کبھی بھی نہ کسی گلاب میں ہے, نہ پھول میں ہے, نہ عطر میں ہے, انہی سے مخصوص ہے. ایسی خوشبو ہے جہاں سے گزر جائے ہر آدمی کہتا محمد گزرے. کہ کیسے پتا چلا؟ کہ خوشبو انہی سے مخصوص ہے. کافر و مشرک بھی کہتے تھے حبیب خدا گزرے ہوں گے. اب سمجھ میں آیا حدیث قصہ میں جب نواسے گھر آ رہے ہیں تو فرما رہے یوم انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. خاص خوشبو تھی رسول خدا کی. کوئی کہیں سے بھی 1 سے 2 دن تک خوشبو بتاتی تھی. پریشان ہو رہے ہیں ابھی تو میں نے 2-3 میں 24 معجزات ہیں. 24 معجزات جسد مطہر. وہ تو کہہ رہے سارے سناؤ, وقت ہی نہیں ہے کہ سارے سنا سکیں. تو اب یہ 3 میں نے معجزات پیش کیے ابھی تک. سواری, قد, خوشبو. ایسی خوشبو آتی تھی, یہ ائمہ علیہ السلام کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی. توجہ, چوتھا معجزہ کہ بی بی سب کے اتنا سفر تھا, سب کے بال بڑھتے تھے, داڑیاں بڑھتی تھیں, ناخن بڑھتے تھے. ان کے خالق کو منظور نہیں کہ بال کاٹ کے پھینکے جائیں, لوگوں کے پاؤں آئیں. حجت الوداع کے موقع پہ رسول خدا نے کہا حج ہے, میرے سر کے بال مونڈو. صحابہ نے, پیغمبر اسلام کے سب نے آپس میں منہ مبارک تقسیم کر لیے. پیغمبر کے بالوں کو کہا منہ مبارک. توجہ, صحابہ نے آپس میں بانٹ لیے. کہا ہاتھوں میں رکھ کے دعا مانگو گے قبول ہوگی. آج تک باقی ہے, قبروں میں بال تک گل جاتے ہیں.
آپ جا کے ذرا دیکھ لیجیے آن لائن، جہاں ٹائپ کریں گے منہ مبارک آپ کو نظر آ جائے گی. حضرت بال کشمیری میں کہا جاتا ہے، کشمیر میں جا کے دیکھیے، البینیا میں دیکھیے، چچنیا میں دیکھیے، جہاں جہاں زیارت برآمد ہوئی ہے اس کی خوشبو ہی الگ ہے. بڑا پریشان کر رہا ہوں آپ حضرات کو. تو حبیب خدا کے منہ میں مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، ماننے پہ آتے ہیں تو بال مان لیتے ہیں، آل کو نہیں مانتے. چلتے رہیے گا. تو جانے گرامی کہا کہ یہ موجودہ، اب مجھے ترتیب یاد نہیں کتنے پیش کر چکا ہوں. کہا میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی مقام پہ کنواں ہوتا تھا پانی اس کا خشک ہو جاتا تھا، یہ لعاب دہن ڈالتے تھے پانی بھر جاتا. اگر پانی کھارا ہوتا یہ لعاب دہن ڈالتے پانی میٹھا ہو جاتا. کوئی بیمار ہوتا یہ لعاب دہن لگاتے اسے شفا مل جاتی. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو سوچئے اس کے خون کا اثر. پانچ معجزات ہوئے ہیں، ابھی 20 باقی ہیں، 19 باقی ہیں. کہا اور میسرا کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہا، اور ان کی پشت پہ ایک مہر ہے اس سے بھی نور نکلتا ہے. اگر کپڑا ہٹ جائے تو نور نکلتا ہے، آسمان سے جا ملتا ہے. یہاں تک کہ سرور کائنات نے فرمایا حجت الوداع کے موقع آپ نے کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا تو آج بدلہ لے لیں. تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا. کہا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا. کہا نہیں آپ نے تازیانہ مارا تھا. کہا ٹھیک ہے، آپ نے ایک صحابی سے کیسے تازیانہ دو؟ اسے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا نا تو میری پشت برہنہ تھی، میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا. تو آپ نے ایک دوسرے سے صحابی سے کہا کرتا اٹھاؤ تاکہ میری برہنہ پشت پہ یہ تازیانہ مارے. جیسے ہی کپڑا ہٹایا اس نے تازیانہ پھینکا اور فوراً مہر نبوت کو چومنے لگا. کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا. اب پتہ چلا یہ زیارت کرنا صحابہ کے نزدیک جھوٹ بول کے بھی جائز ہے. اگر بات پہنچ رہی ہے میں تیزی سے آگے بڑھوں گا. کہا کہ اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی اگر ان کے ہاتھ سے ان کے بدن سے پانی مس ہو جائے تو وہ تبرک بن جاتا. یہاں تک ملتا ہے کہا کہ اگر کسی بیمار کو پلا دے شفا مل جاتی ہے. صحابہ پیغمبر کے بدن کا وضو گرنے نہیں دیتے تھے، ظرف میں لے جاتے تھے، تبرکان بیماروں کو پلاتے تھے. تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے. چلتے رہیے، بات پہنچ رہی ہے جانے کے رہے 7 یا 8 ہو گئے مجھے نہیں معلوم. کہا کہ بی بی میسرا اور کیا دیکھا؟ کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ یہ کچے پہ ریت پہ مٹی پہ قدم رکھ کے چلتے ہیں، نشان نہیں بنتے، اور کئی مرتبہ چٹانوں پہ قدم رکھتے نشان بنتے جاتے. اب سمجھ میں آیا یہ قدم گاہ کے نشان کیسے ہیں؟ کہا یہ جہاں پہ چاہتے ہیں. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ مٹی پہ لگ رہا ہے کہ آپ چل ہی نہیں رہے، نشان ہی نہیں بن رہے، اور چٹانوں پہ نشان بنتے جاتے ہیں کئی مرتبہ. کہا میں جہاں چاہتا ہوں میرا نقش باقی رہتا. جسے نقش پا پہ پورا اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا؟ بس بھئی 2-4 اور موضوع سن لیجیے، مجھ میں طاقت نہیں. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا جب سارا مجمع سو رہا ہوتا تھا خیمے میں تو سب کے سب دیکھ کے بتا دیتے یہ محمد سو رہا ہے. میسرا کیسے پتا چلتا تھا؟ کہا بی بی یہ پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں، کروٹ نہیں لیتے. پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے، بالکل سیدھے سوتے تھے. کہا پورا بدن ڈھانپتے ہیں، کالے رنگ کی چادر اوڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پتا چل جاتا تھا یہ ہیں. کیسے؟ کہا بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا، بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. نور سے پتا چلتا تھا یہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی اب اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو.
توجہ ہے ذہنی گرامی؟ میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا، تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے، آگے کی تشریف لے آئیے کیونکہ باہر سے آنے والے کیوں جگہ نہیں رہی، جو باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ بھائی 8-10 معجزات ہوئے ہیں، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے اور تو کہا کہ میسرا اور کیا دیکھا، کبھی بھی ان کے جسم کے معجزات، صرف جسد مطہر کے معجزات لکھے، صرف جسد مطہر یہ معجزات بیان کیے ہیں۔ کہا کہ بی بی رسول خدا کے اگر ہاتھوں پہ سنگریزے رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں، پتھروں کو رکھو نا تو وہ تسبیح کرتے ہیں۔ Pebbles, if he picks up, they start to read tasbih. تو فوراً پیبلز کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے لیے سنگریزے اٹھائیں تو وہ تسبیح کریں، اور وہ جو آل آغوش میں پلی ہے، سنگریزے ہاتھ میں رہیں تو مسلمان مان لیتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ وہ جو آل آغوش ہی میں پلی ہے، جن کو پالا ہے آغوش کے اندر، عزیزان گرامی، کہا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے، ان کے جسد مطہر کے معجزات ہیں۔ کہا کہ ان کی بڑے سے بڑا قوت و طاقت والا آدمی آ جائے، ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رسول خدا کی کہ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جب صحابہ گھمسان کا رن پڑتا تھا، جب بھاگتے تھے تو پیغمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے، رسول خدا کی پشت پہ کھڑے ہوتے تھے، وہاں پناہ لیتے تھے۔ رسول خدا جب کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے سے بڑے دشمن میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول خدا سے لڑ سکے، لیکن آپ لڑتے نہیں تھے، بس صرف اور صرف حنین کی جنگ میں آپ نے تلوار کھینچی اور مقابلہ کیا، کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے، اور وہاں قتل کا منصوبہ تھا، دونوں طرف سے گھاٹی تھی، سب بھاگنے لگے تھے، تو پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور زندگی میں پہلی مرتبہ مقابلہ کیا۔ جب آپ نے مقابلہ شروع کیا، تلوار چلائی تو سب بھاگنے لگے، آپ نے کہا بھاگنے دو، تو جناب امیر سے کہا کسی نے کہ رسول خدا تلوار کیوں نہیں چلاتے تھے؟ کہا وہ رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے۔ کہا پھر آپ تلوار کیوں چلاتے تھے؟ کہا وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی۔ بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے کہ وقت نہیں تفصیل میں جا سکوں کہ رسول خدا کے جسد مطہر میں اتنے معجزات۔ آپ جب چاہتے تھے آپ کی انگشتری سے، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا، پانی ختم ہو جائے تو پانی سیراب کر دیتا۔ آپ کی ریش مبارک میں 19 بال، 17 یا 19 بال سفید تھے جو چمکتے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اور آپ کے جسم مبارک سے متعلق بے انتہا علماء نے فضائل لکھے ہیں کہ آپ کا جسد مطہر معجزات پہ مشتمل تھا۔ اللہ نے ایسے ایسے آپ کو معجزات عطا کیے تھے کہ جب آپ اپنی آواز پہنچانا چاہتے تو کسی کو بھی پہنچا سکتے تھے۔ اور آپ کے آواز سے متعلق ہے کہ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کا روب اتنا ہوتا تھا کہ دشمن آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کر سکتا۔ جب اپنی آواز کو آپ بلند کرتے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے اپنی آواز اونچی کریں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کے لیے جسد مطہر میں اتنے معجزات لکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ نے ایسا نازل کیا ہے آپ کے نور مبارک کو، آپ کے وجود اقدس کو، آپ کے جسد مطہر کو، جسم مبارک کو، اتنے اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں کہ سارے انبیاء نے جو معجزات دکھائے اس سے زیادہ صرف اکیلے رسول خدا نے معجزات